رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سامعین محترم، امانت کے متعلق انشاءاللہ تفصیلاً ذکر کریں گے۔ امانت کی اہمیت، معنی اور مطلب، اور امانت کے معنی میں وسعت ہے، ان باتوں کے متعلق قرآن اور حدیث سے ذکر کریں گے۔ امانت کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے ان تؤدوا الامانات، کہ امانتوں کو حوالے کر دو، الی اہلہا، امانت والوں کو، جن کی امانتیں ہیں ان کو ان کی امانتیں حوالے کر دو۔ قرآن کی آیاتیں بھی ساتھ ساتھ ذکر کریں گے اور احادیث بھی، اور جو دوسری وضاحتیں وہ بھی ساتھ ساتھ ذکر کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ بہت کم مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا ہو، تقریر کی ہو، بیان کیا ہو، الا قال، مگر یہ بات ضرور فرمائی، لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ ایماندار نہیں ہو سکتا وہ شخص، لا امانت لہ، جس میں امانت داری نہ ہو۔ کامل اور اکمل مسلمان نہیں ہو سکتا وہ شخص جس میں ایمانت داری نہ ہو۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور کامل اور اکمل دیندار نہیں ہو سکتا وہ شخص جس میں عہد پورا کرنا نہ ہو۔ امانت داری اور ایفاء عہد، عہد کا پورا کرنا، یہ وہ اعلیٰ صفات ہے جن کا ہر مومن مسلمان میں ہونا بہت انتہائی ضروری ہے، اور مومن مسلمان کی فطرت ہی میں اللہ تعالیٰ نے امانت اور دیانت رکھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے امانت اور دیانت کے سانچے میں ڈھالا ہوا ہے۔ لہٰذا جس شخص کے اندر یہ اوصاف نہیں ہوں گے، وہ دین و ایمان کی حقیقی لذت اور حقیقی چاشنی اور عبادات میں لذت اور عبادات میں دل جمی اور خصوصی قرب اللہ تعالیٰ اس کو حاصل نہیں ہوگا، جب اس میں امانت اور ایفاء عہد اور دیانتداری جیسے خاص اوصاف موجود نہ ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت المنافق ثلاث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ زاد مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اضافی فرمائی ہے، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگر کہ یہ شخص روزے رکھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، اور وہ یہ خیال کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، یعنی مسلمانی کا دعویٰ بھی کرتا ہو، ثم اتفقا، ان اضافی الفاظ کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے الفاظ متفق ہو گئے ہیں، دونوں نے ایک جیسے پھر حدیث روایت کی ہے، اور وہ یہ ہے اذا حدث کذب، جب منافق آدمی بولتا ہے، باتیں کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، بس ہر دوسری تیسری بات جھوٹ ہوتی ہے اس کی۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس پر اعتماد اور بھروسہ کیا جائے، اسے امین ٹھہرایا جائے، امانت دار ٹھہرایا جائے،
خان تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ یہ منافق کی 3 نشانیں ذکر ہوئی ہیں۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 باتیں ہیں جس شخص میں یہ باتیں موجود ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق، اور جس شخص میں ان 4 خصلتوں میں سے ایک خصلت موجود ہوگی تو اس میں منافقت کی خصلت موجود ہوگی۔ حتیٰ یدعہا، یہاں تک کہ اس خصلت کو چھوڑ دے، اس عادت کو چھوڑ دے۔ پہلے نمبر پر اذا اؤتمن خان، جب اس کو امین اور امانت دار ٹھہرایا جائے تو وہ خیانت کرنے لگتا ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب عہد کرے گا تو دھوکہ دے گا، عہد کو توڑ ڈالے گا۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا کرے گا فجر تو گالیاں دے گا، ماں بہن کی گالیاں دے گا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، 4 خصلتیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شخص میں یہ 4 خصلتیں موجود ہو گئی ہیں وہ خالص منافق ہے۔ اور اگر ان خصلتوں میں سے ایک خصلت اس میں موجود ہو تو منافقت کی خصلتوں میں سے ایک خصلت اس میں موجود ہونے کی وجہ سے وہ منافق ہوگا کہ نفاق کا اس میں ایک حصہ موجود ہے، کہ جب وہ امین اور امانت دار ٹھہرایا جائے تو خیانت کرے گا، اور جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اور جب عہد کرے گا تو عہد کو توڑ ڈالے گا، اور جب خاصمہ جھگڑا کرے گا فجر تو گالیاں بکے گا۔ بہرحال درمیان میں احادیث اور آیات وہ ذکر کریں گے۔ جو آیات ہم نے ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اس کا شان نزول کہ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی ہے اور اس آیت کے نازل ہونے کا واقعہ کیا ہے۔ واقعہ شان نزول کا ذکر کرنے سے پہلے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ زمانے جاہلیت میں خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا اور خانہ کعبہ کی خدمت کو اپنے لیے عزت و فخر کی بات سمجھتے تھے وہ لوگ زمانے جاہلیت میں، اور انہوں نے خانہ کعبہ کی مختلف خدمتیں اپنے ذمے لی ہوئی تھیں۔ شان نزول ذکر کرنے سے پہلے ایک دعوت فکر آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں جو مسجد اور مدرسہ اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی صفائی اور ستھرائی اس کو عیب سمجھتے ہیں، اور اس میں خدمت کرنا اور خدمت گزاروں کو برا سمجھتے ہیں اور عار سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایسے مسلمان ہوتے ہیں جو خود کو مسلمان بتاتے ہیں اور بہت زیادہ پرہیزگار بھی ہوں گے، لیکن ان میں یہ کمیاں اور یہ کوتاہیاں ان میں موجود ہوتی ہیں۔ بنسبت اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو جو بڑے بڑے لوگ ہیں بدکار ہوں گے، زانی ہوں گے، عہدیدار ہوں گے، افسر ہوں گے، ان کے جو نوکر اور چاکر ہوتے ہیں ان کے کمروں کے اور بنگلوں کے صفائیوں ستھرائیوں کرنے والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا پیے ہے، پرسنل آدمی ہے، اس کی صفائی ستھرائی ساری چیزیں کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر کی صفائی اور ستھرائی کرنے والوں کو ہمارے معاشرے میں بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے عہدیداری اور اپنی برتری اور مالداری کی وجہ سے مسجد اور مدرسے میں صفائی اور ستھرائی کرنے کو عار سمجھتا ہے، شرم آتی ہے اس کو۔ حالانکہ زمانے جاہلیت کو دیکھو، وہ ایسے لوگ تھے جو دین اور اسلام سے بے خبر تھے،
اور ایسے لوگ تھے جو تہذیب و تمدن اور ثقافت سے بے خبر لوگ تھے، اخلاق اور اچھی عادات سے عاری لوگ تھے، ان میں کوئی بھی اچھی خصلت نہیں تھی، ذرا ذرا سی بات پر وہ سالوں سال لڑائیاں ان کی لگ جاتی تھی۔ اور اسی طرح کافر اور مشرک تھے، لات اور حبل بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن ان کی یہ حالت دیکھو کہ وہ بیت اللہ شریف اور خانہ کعبے کی صفائی اور ستھرائی اور ان میں خدمت گزاری کو عزت اور فخر کی بات سمجھتے تھے، اور ایسے لوگوں کو معاشرے میں بہت زیادہ اونچی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سقایا کی خدمت لی ہوئی تھی، یعنی حاجیوں کو آب زمزم کا پانی پلانے کی خدمت، اور اسی طرح ابو طالب نے بھی کچھ خدمات لی ہوئی تھیں، اور اسی طرح بیت اللہ شریف کا کھولنا اور بند کرنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھا۔ اب آیت کا شان نزول یہ ہے کہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ہم پیر اور جمعرات کو بیت اللہ شریف کو کھولا کرتے تھے اور اس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ ہجرت سے پہلے ایک روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کو بہت برا بھلا کہا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان بن طلحہ، جلد ہی ایسا وقت آنے والا ہے کہ بیت اللہ شریف کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ تو عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت قریش وہ برباد ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت قریش وہ برباد نہیں بلکہ آباد اور عزت والے ہو جائیں گے۔ پھر حضور علیہ السلام بیت اللہ شریف میں اندر گئے، خانہ کعبے میں، اور حسب دستور پھر واپس چلے گئے۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اندر سے ٹٹولا اور سوچا کہ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا ہے ایسا ہی ہوگا، اور ایسے ہی ہوا کہ جس وقت فتح مکہ ہوا اس کے بعد حضور علیہ السلام بیت اللہ شریف تشریف لائے، اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ چابیاں دو۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ شریف کی چابیاں حضور علیہ السلام کو دے دی۔ اور دوسری روایات میں آتا ہے کہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چابی تھی بیت اللہ شریف کی وہ نہیں دی، بلکہ بیت اللہ شریف کے اوپر چڑھ گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کے لیے زبردستی اس سے وہ چابی لے کر حضور علیہ السلام کو دے دی۔ بیت اللہ شریف میں داخلہ ہوا، حضور علیہ السلام داخل ہوئے، اور وہاں پر نماز ادا کرنے کے بعد حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے تو پھر کنجی وہ چابی عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے وہ چابی مجھے واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ لو یہ کنجی اور یہ چابی بیت اللہ شریف کی اب ہمیشہ تمہارے خاندان کے پاس قیامت تک رہے گی، اور جو شخص یہ کنجی تم سے لے گا وہ ظالم ہوگا، یعنی ظلم اور بے انصافی کرے گا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ شریف سے باہر تشریف لائے تو یہ آیت حضور علیہ السلام کے زبان مبارک تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتے ہیں ان تؤدوا الامانات، کہ امانتیں حوالے کر دو، الی اہلھا، جو امانت کے حقدار ہیں، جو امانت کے اہل ہیں، ان کو ان کی امانتیں حوالے کر دو۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں نے بھی حضور علیہ السلام سے یہ درخواست کی تھی کہ بیت اللہ کے دوسرے خدمات کی طرح یہ کنجی کی خدمت بھی ہمیں عطا فرما دیجیے۔
مگر آیت مذکورہ کی ہدایت کے موافق حضور علیہ السلام نے ان کی درخواست رد کر کے کنج عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ اور یہ جو آیت نازل ہوئی ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام کو چابی دے رہے تھے تو عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ امانت میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں، یہ کنجی جو امانت ہے میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ پھر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی تو کنجی جب حضور علیہ السلام کے اختیار میں آ گئی ہے تو امانت دینے کا سوال ہی نہیں رہا، بلکہ حضور علیہ السلام کے اختیار میں تھی، جسے چاہتے حضور علیہ السلام دے دیتے، کنجی دے دیتے اور بیت اللہ شریف کے کھولنے اور بند کرنے کا اختیار اسے مل جاتا۔ لیکن عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کنجی میں آپ کو امانتاً سپرد کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فرمایا کہ امانتاً سپرد کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے صورت امانت کی ایک صورت ہو گئی، حقیقتاً امانت نہیں تھی، اختیار تو حضور علیہ السلام کے پاس موجود تھا، لیکن صورت امانت کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جن کی جو امانتیں ہیں ان کو ان کی امانت واپس کر دی جائے، اور حضور علیہ السلام نے وہ کنجی عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی۔ بہرحال یہ اس واقعہ، یہ اس آیت کا شان نزول ہے، لیکن آیت اپنے شان نزول کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور اس آیت میں جو امانت ذکر ہے وہ ایک امانت نہیں ہے بلکہ امانات ذکر ہوئے، جمع کے ساتھ ذکر ہوا ہے، اور امانت کے مفہوم میں وسعت ہے۔ یہاں سے اب مفہوم، امانت کا مفہوم اور وسعت معلوم ہو جائے گا۔ ہمارے عام لوگوں کو ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ امانت صرف اسے کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کچھ سامان رکھ دو یا روپیہ پیسہ رکھ دو کہ بھائی آپ کے پاس امانت ہے، فلاں دن میں آپ سے یہ وصول کروں گا۔ اس طرح نہیں ہے، بلکہ لفظ امانت ہر اس چیز کو شامل ہے جس کی ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی ہو۔ لفظ امانت ہر اس چیز کو شامل ہے جس کی کسی شخص نے ذمہ داری اور اس پر اعتماد کیا گیا ہو اور بھروسہ کیا گیا ہو، اور چونکہ امانت کی قسمیں بے شمار ہیں اس لیے امانتن کی جگہ امانات ذکر کیا گیا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، تاکہ امانت کی سب قسموں کو شامل ہو جائے، خواہ وہ حقوق العباد سے ہوں یا حقوق اللہ سے متعلق ہوں۔ اور اسی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ عالم کے پاس علم امانت ہے، اور اسی طرح متولی اور محتمم کے پاس مسجد اور مدرسہ امانت ہے، بادشاہ کے پاس اقتدار امانت ہے، افسروں اور عہدیداروں کے پاس عہدہ اور اسی طرح اقتدار امانت ہے، مالداروں کے پاس مال امانت ہے، اور استاذ کے پاس شاگرد امانت ہے، اور بیوی کے پاس عزت اور آبرو امانت ہے، باپ کے پاس اولاد امانت ہے۔ اسی طرح دوسرے آپ لے سکتے ہیں، ہر انسان کے پاس اس کی جان اور اس کے اعضاء امانت ہے، ہماری زندگی بلکہ زندگی کا ہر لمحہ وہ امانت ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ انسان کہتا ہے کہ سب کچھ میرا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس اپنا ہے، جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ سارا سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ انسان تو صرف متولی ہے، محافظ ہے، نگران ہے، سرپرست ہے، حقیقت میں تو وہ اللہ تعالیٰ مالک ہے ان ساری چیزوں کا، بس انسان امین ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جان کو لے لو کہ جان ایک امانت ہے اس انسان کے پاس، اور اس انسان کو سب سے زیادہ گھمنڈ اپنی جان پر ہوتی ہے، اپنی جوانی پر ہوتی ہے، اپنے کانوں پر ہوتی ہے، اپنی عقل پر ہوتی ہے، اپنی بینائی پر ہوتی ہے کہ میرے پاس جان ہے، طاقت ہے، میری عقل اتنی تیز ہے، اور انسان اس کو اپنے اختیار سے وہ استعمال کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف دیکھے تو یہ ساری چیزیں اس کے پاس امانت ہے۔ اگر انسان اس کو بے جا استعمال کرے گا تو امانت میں خیانت کرنے والا ہوگا۔ اپنی جان، اپنی جوانی، اپنی آنکھیں، اپنے کان،
اپنے دل و دماغ کو اگر بے جا استعمال کرے گا تو یہ اس امانت میں خیانت کرنے والا ہے۔ اگر خود کو ہلاک کرے گا، خود کو زخمی کرے گا تو یہ اپنی وہ خودکشی کرنے والا ہے، اور خودکشی بہت بڑا جرم ہے، اور یہ اس جان میں وہ خیانت کرنا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کر لے وہ دوزخ میں رہے گا، اور ہمیشہ اسی طرح گرتا رہے گا دوزخ میں، ہمیشہ اسی طرح۔ جس نے زہر پی کر خودکشی کر لی ہے تو وہ دوزخ میں ہمیشہ اسی طرح زہر پیتا رہے گا، اور جس شخص نے لوہے کے ہتھیار سے خودکشی کر لی، خود کو ہلاک کر دیا، وہ دوزخ میں ہمیشہ اپنے پیٹ میں ہتھیار گھونپتا رہے گا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کر کے۔ اور سوچنے کی بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انسان اپنی جان قربان کر دے، جہاد میں قربان کر دے، اپنے اعضاء کٹوا دے، تو اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی غیرت اتنی بھی گوارا نہیں کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جان دینے والے کو مردہ کہہ دیا جائے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ کہ ان کو مردہ بھی نہ کہو بلکہ یہ تو زندہ ہیں، اور اس کے برعکس اگر کوئی خودکشی کرے، اپنے اعضاء کاٹے اور خود کو ہلاکت میں ڈالے تو یہ جرم ہے اس کے لیے، یہ اس کے لیے جرم ہے۔ حالانکہ خود کو ہلاکت میں ڈالنے والا، اپنی جان اور ختم کرنے والا ہے، خود کو نقصان پہنچانے والا، وہ کسی دوسرے کا نقصان بھی نہیں کرتا، کسی دوسرے کو زخمی بھی نہیں کرتا ہے، پھر بھی جرم کیوں ہے؟ اسی لیے جرم ہے کہ جو جان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے دی جائے تو وہ عین امانت کو اپنی جگہ پر خرچ کرنا ہے، اور جب اپنی جان کو تکلیف اور مشقت میں ڈالا جائے اور اسی طرح خودکشی کی جائے اور اعضاء کاٹے جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کرنا ہے، امانت میں خیانت کرنا ہے۔ تو یہ جان اور یہ جو اعضاء ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے پاس امانت ہے، امانت ہے، اور جب امانت ہے تو امانت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ اس لیے قیامت کے دن ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ دولت امانت ہے، دولت بھی ہو، انسان اپنے ہاتھوں سے جو کماتا ہے، اپنی بہترین توانائیاں اور صلاحیتیں وہ خرچ کرتا ہے مال اور دولت کمانے کے لیے، تو یہ ساری چیزیں اس کے پاس امانت ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا اپنا کمال ہے، یہ میری اپنی ہمت ہے اور یہ میری اپنی محنت ہے، اس لیے کہ اس طرح کہنا کہ یہ میری اپنی محنت ہے، میری اپنی عقل مندی ہے اور میری اپنی وہ پھرتیلی ہے کہ میں ایسا مال کما رہا ہوں، مال بنا رہا ہوں، اپنی عقل استعمال کر رہا ہوں، یہ تو کافرانہ تصور ہے، بلکہ یہ قارون کا تصور ہے اور مشرکانہ تصور ہے۔ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قارون سے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ کہ کوشش کرو اور خواہاں رہو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے آخرت کے گھر کا ہے، اپنے آخرت کے گھر کو بناؤ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے اس کو خرچ کر کے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا اور دنیا میں سے جو تمہارا حصہ ہے اس کو مت بھولو، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ اور نیکی کر جیسے اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ بھلائی فرمائی ہے، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد کے خواہاں مت بنو، ان اللہ لا يحب المفسدین بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ تو قارون نے جواب میں یہ کہا ہے، قارون نے جواب میں کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی کہ یہ جو مال مجھے دیا گیا ہے یہ تو میرے اپنے علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے، میرے اپنے ہنر کی وجہ سے جو میرے پاس ہے۔ تو یہ قارون کا نظریہ ہے اور مشرکانہ نظریہ ہے، بلکہ مسلمان کی یہ سوچ ہے
کہ یہ جو کچھ بھی ہے میرے پاس، جو مال ہے، جو دولت ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ ما فی السماوات ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور للہ ملک السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے آسمان اور زمین۔ ساری چیزیں جو مال و دولت ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ تو اسلام نے مال کمانے کے حدود قائم کیے ہوئے ہیں اور خرچ کرنے کے بھی حدود قائم کیے ہوئے ہیں۔ پھر اس کمائے ہوئے مال پر، جو مال انسان کماتا ہے مومن مسلمان، اس مال پر جو خزانے پر سانپ بیٹھا ہوتا ہے اس طرح نہ بنے، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کے دین کے حکم کے مطابق اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اس کو خرچ کرے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھے، اپنے اوپر خرچ کرے، اپنے اولاد پر خرچ کرے، غریبوں پر خرچ کرے، اور دین اور اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے خرچ کرے۔ اگر یہ چیز ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ یہ مال اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضور علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق خرچ کروں گا، تو امیر اور غریب میں کبھی بھی اختلاف نہیں ہوگا۔ امیر اور غریب دست و گریبان نہیں ہوں گے۔ امیر لوگ غریبوں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اور اسی طرح امیر لوگ غریبوں کو دھتکاریں گے نہیں، بلکہ وہ یہ کہیں گے کہ یہ مال تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ کی امانت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ایسا احکم الحاکمین بادشاہ ہے کہ وہ غریب کو بادشاہ اور بادشاہ کو گدھا بنا دے۔ اور اس میں گھنٹے اور دن نہیں لگتے ہیں، بلکہ بس اللہ تعالیٰ جیسے حکم فرمائیں گے، غریب ہو فقیر ہو وہ بادشاہ بن جائے گا، مالدار ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ مال اور دولت یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امانت کے متعلق اور بھی انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے۔ سبحان